السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری مت کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے استعانت طلب کرو، اللہ سے مدد مانگو، صبر سے اور صلاۃ کے ساتھ۔ تحقیق یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں، تم انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم اس چیز کا ابھی شعور نہیں رکھتے۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، اور ثمرات سے یعنی رزلٹ، نتیجے سے، ان چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ 5 امتحانات کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس امتحانوں کا ذکر کر کر اللہ ایک خوشخبری دے رہا ہے، بشارت دے رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دو ان صبر کرنے والوں، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، جب ان پر کچھ مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی جانب سے درود ہے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ یہ مختصر سا ترجمہ ان آیتوں کا، جن آیتوں کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ یہ متبرک اور مقدس محفل سید الشہداء حضرت امام حسین علی مقام کی
شہادت کے ضمن میں اور خصوص اس خانقاہ میں امام حسین علی مقام کی جو آرزو تھی، آپ کی جو تمنا تھی، اس آرزو کو، اس تمنا کا اظہار کرنے کے لیے یہ خانقاہ کا قیام عمل میں آیا ہے کہ امام حسین علی مقام کی شہادت کیوں کر ہوئی، وہ کیا وجوہات تھے، اور کیوں آپ نے اتنی بے مثل قربانی پیش کی، کیا آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اور ہمیں ان ایام میں یا شہادت کربلا سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا ہے، ہمیں کیا درس مل رہا ہے۔ اس چیز کو بڑی ہی تفصیل سے جو فلسفہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد تقدس مآب سید السادات الحسنی والحسینی پیر فقیر امام الناس امام الجہاد حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ قدس اللہ سرہ العزیز نے بڑی ہی صراحت کے ساتھ اور بڑے ہی آسان انداز میں اس کی روحانیت کو، امام حسین علی مقام کی شہادت کی روحانیت کو اور اس فلسفے کو سمجھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم بذات خود روح ہے۔ اس بات پر غور فرمائیں کہ کیسے حضرت قبلہ عالم نے اس فلسفے کو عیاں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم بذات خود روح ہے، اور جو شخص قرآن کریم کے ہدایت کردہ اصولوں پر عمل کرتا ہے وہ مجسم روح بن جاتا ہے۔ اور جب وہ مجسم روح بن گیا قرآن مجید کے ہدایات پر عمل کرنے کے بعد، تو اس کو بقا حاصل ہو جاتی ہے، اللہ اس کو باقی رکھتا ہے، اس کے ذکر کو، اور حالات زمانہ اور اللہ تعالیٰ اس کے قیام کے لیے، وہ جس مقصد کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے قیام کے لیے تمام تر حالات کو سازگار کرتا ہے، اس کے موافق کرتا ہے۔ جو مجسم روح بن گیا قرآن مجید کے ہدایات پر عمل کرنے کے بعد، اور حالات زمانہ اس پر کوئی مضر اثر نہیں ڈال سکتا، یعنی لوگوں کی جو ہے نا غلط پروپیگنڈے، مخالفت، اس کا کچھ زیادہ اثر اس پر نہیں ہوتا۔ اور ان چیزوں پر عملی جامہ پہنانے کے بعد اللہ تعالیٰ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ جو مجسم روح بن گیا اس کا خود اللہ تعالیٰ محافظ بن جاتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اتنے سینکڑوں برس سے واقعات کربلا اور آپ کی شہادت، اور یہ جو ہے نا علم بٹھائے جاتے ہیں، عاشور خانے آباد کیے گئے، کئی مقامات پر الگ الگ طریقوں سے محرم کے رسوم منائے جاتے ہیں، جلسے کیے جاتے ہیں، لوگ امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر آگ میں کود جاتے ہیں، انہیں آگ مس تک نہیں کرتی، اور وہ جو عشق میں، امام حسین علی مقام کے عشق میں جو وہ کہتے ہیں، وہ علم اٹھائے ہوئے، وہ انسانوں کی عقلوں سے وہ پرے ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کی مخالفت اور پروپیگنڈے یہ شروع ہی سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اتنی
شدت سے مخالفت ہونے کے باوجود بھی آپ غور کریں کہ اس پر کوئی مضر اثر نہیں پڑ رہا. حالات زمانے کی مخالفت کی جو کرم کتابی جو ہوتے ہیں، جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا مخالفت کرتے ہیں کہ یہ کہاں ہے، اس کی کہاں پر دلیل ہے. تو یہ اتنی مخالفت کے باوجود بھی یہ اپنی جگہ جوں کا توں ہے، بلکہ مزید ترقی پذیر ہے. کیونکہ امام حسین علی مقام کی آپ دیکھیں یہاں پر کربلائے معلیٰ کے تبرکات آنے سے قبل ہندوستان میں راجہ ہریش چندر کے ڈرامے، اس کی کہانیاں اور اس کے واقعات وغیرہ سنائے جاتے تھے. راجہ ہریش چندر کی جو ہے نا اس کی بھی کوئی مغموم جو ہے نا داستان ہے، بڑی غمگین داستان ہے اس کی کہانی. اس کے ڈرامے اور اس کے جو ہے نا واقعات وغیرہ سنائے جاتے تھے. لیکن جب مغلیہ سلطنت کے دور میں امام حسین علی مقام کی شہادت کے بعد جو تبرکات یہاں پر آئے اور جو لوگوں کو جاگیرات الاٹ کیے گئے، عاشور خانے قائم کیے گئے، تبرکات تقسیم ہونے لگے، تو اس کے بعد جو ہے نا لوگ راجہ ہریش چندر کو بھلا دیے کہ اس کی کیا جو ہے نا داستان تھی، وہ ایک سچی کہانی داستان تھی، اس کے واقعات تھے، ان سب چیزوں کو لوگ بھلا چکے. بلکہ اس شہادت کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام پر جو واقعات ہوئے، جو رونما ہوئے ان کے ساتھ، ان کی قوم بھی جو ہے نا حیران اور ششدر رہ گئی کہ یہ کیسی قربانی ہے، یہ بے مثل قربانی امام حسین علی مقام کی. نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی اس سے بڑھ کر کوئی جو ہے نا واقعہ نہیں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی دی، جو واقعہ ہے، اس واقعے کو اس شہادت کا پیش خیمہ بتایا. جو وہاں پر دمبے کی قربانی ہوئی بادہ، اور کیونکہ وہاں پر دین مکمل نہیں تھا، تعلیم مکمل نہیں تھی، تفسیر مکمل نہ ہو سکی. اب کیونکہ دین اسلام میں ایک مکمل ایک عالمگیر دین ہے، ایک عالمگیر مذہب ہے، تعلیم مکمل ہے، لہٰذا تفسیر مکمل ہونی تھی، شہادت مکمل ہونی تھی. یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ذبح عظیم کا جو ذکر کیا، وہ آپ کے ذریعے سے پوری ہوئی. کر ہی دیتے ذبح ابراہیم اسماعیل کو، تو نے روکا ہاتھ ان کا اے تمنائے حسین. تو یہ تمام تر چیزیں یہ اتنی جو ہے نا شدت سے مخالفت کے باوجود بھی یہ کم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ جس قدر سمجھدار لوگ بڑھتے جائیں گے اور اس پر جو ہے نا سنجیدگی سے غور کریں گے، اتنی ہی بڑی تعداد میں اس سے لوگ مستفیض ہوں گے، فیض حاصل کریں گے اس سے. کیونکہ امام حسین علی مقام نے جو مکمل قربانی پیش کی، تمام امتحانات سے بیک وقت، خوف کا امتحان، بھوک اور پیاس کا امتحان، اور مال کے نقصان کا امتحان، جانوں کے نقصان کا امتحان، اور آخر میں نتیجہ اس کی بھی پرواہ نہیں کی آپ نے، رزلٹ کی، ثمرات کی. یہ پانچوں امتحانات سے بیک وقت گزر کر ایک کامیاب شہادتوں کی سردار شہادت آپ پیش کرتے ہیں. لیکن اگر ہم یوں ہی گفتن نشستن برخاستن کے تحت آ رہے ہیں اور جو ہے نا واقعات سن رہے ہیں اور شربت تقسیم ہو رہا ہے، شربت ہم نوش کر رہے ہیں اور
چلے جا رہے ہیں، تو یہ ان تمام محافل کا، ان نشستوں کا کوئی فائدہ نہیں، بے مقصد ہے۔ جب تک کہ ہم ان واقعات کو اور امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے، اس میں جو درس ہے، اس سے ہم سبق حاصل نہیں کرتے اور ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں ڈھال نہیں لیتے، تو یہ سب چیزیں کر کر جو ہے نا، اس سے کچھ فیض حاصل ہونے والا نہیں۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ اتنی بے مثل قربانی جو امام حسین علی مقام نے بڑی ہی شد و مت سے قائم کی، کہ کیوں قائم کیا آپ نے، یہ شہادت کیوں پیش کی؟ معصوم بچوں کا خون آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا گوارا کیا، اپنے نوجوان لڑکے کو اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے نا قتل ہوتا ہوا دیکھنا آپ نے گوارا کیا، معصوم سیدانیوں کو اکا و تنہا بے یار و مددگار آپ نے چھوڑنا گوارا کیا، لیکن وہ جو یزید زانی، پلید، ملعون، بدکار، فاسق، فاجر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دینا آپ نے گوارا نہیں کیا، پسند نہیں کیا۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ یہ درس، یہ سبق آپ نے دیا شہادت کربلا سے۔ دیکھیے یہ تاریخ اپنی جگہ ہے، بڑی تفصیل، بہت گہری تاریخ ہے کہ یہ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، ہسٹری تو بہت طویل ہے، واقعات ہیں، لیکن لب لباب کیا ہے، ان قربانیوں کا نچوڑ کیا ہے، کیا سبق حاصل ہو رہا ہے؟ امام حسین علی مقام نے جو قربانی پیش کی، بظاہر طور پر ایک ظاہری نظر سے اگر دیکھا جائے، آپ کو قتل کر دیا گیا اور بڑی ہی بے دردی سے آپ کا جسم مبارک ایک طرف اور آپ کے سر مبارک کو جو ہے نا لے جایا گیا دمشق، شام، اور سیدانیاں بے پردہ، لیکن کیسی ان کی حیا اور گوشہ پردہ کیسا، ویسی حالت میں بھی پرفتن دور میں سر سے چادر چھن گئی لیکن نظر اٹھتی نہیں، حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام۔ وہ جو ہے نا حیا اور گوشے پردے کی وہ بے مثل جو تفسیر ان لوگوں نے پیش کی ایسے حالات میں، تو یہ جو ہے نا، اس سے حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ اتنی بے مثل قربانی اور بڑی ہی شد و مت سے جو پیش کی، یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، جانتے ہوئے، آج بھی امت میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک فاسق، فاجر، زانی، بدکار کے ہاتھ پر بیعت کر کر فی ناری جہنم میں جا رہے ہیں، دوزخ کا ایندھن بن رہے ہیں، آگ، دوزخ کی آگ میں جا رہے ہیں۔ کیا ان کے سامنے امام حسین علی مقام کا اسوہ حسنہ نہیں ہے کہ کیوں آپ نے قربانی پیش کی؟ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ امام حسین علی مقام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت اس لیے نہیں کی کہ وہ زانی تھا، بدکار تھا، فاسق فاجر تھا، عیاش پرست تھا اور انتہائی ظالم، جابر، سفاک قسم کا، بلکہ یہ وہ پورا ان کا جو شجرا چلا آ رہا تھا وہ انتہائی ظالمانہ طریقے سے، کیونکہ یہ حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ میرے بعد خلافت علی منہاج نبوت 30 سال تک چلے گی، اس کے بعد وہ کاٹ کھانے والی بادشاہت مسلط کی جائے گی، وہ ظالم اور جابر قسم کے لوگ مسلط کیے جائیں گے، آئیں گے اس کے بعد، جو ظاہری وجاہت کے پرستار خلیفے ہوں گے،
ظاہری وجاہت، بس ظاہری ٹھاٹ باٹ، عیش و عشرت، شان و شوکت، اقتدار، شہرت، اس کے لالچی، اس کے بھوکے. اور جب اس قسم کا انسان اقتدار پر آتا ہے، جس کے اندر مال و دولت کی محبت اور اقتدار کی ہوس جس کے اندر ہو، تو پھر جو ہے نا سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کیونکہ حدیث سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بھیڑیوں کے ریوڑ میں، حدیث کا مفہوم ترجمہ سنیے، بھیڑیے کہتے ہیں یہ بکرے جو ہوتے ہیں، بھیڑیوں کے جو بڑے بڑے ریوڑ ہوتے ہیں، بھیڑیوں کے ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیے، بھیڑوں کے ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی ایک حب مال اور حب جاہ والے نے تباہی مچاتا ہے اب اس کسی کے ایمان کو. حب مال اور حب جاہ کا مطلب مال کی محبت اور منصب کی، کرسی، اقتدار کی محبت والے نے جو تباہی مچاتا ہے، ایمان کو غارت کر دیتا ہے، وہ دو بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے. تو یہ جو ہے نا امام حسین علی مقام کی ہرگز بھی اقتدار کے لیے، پاور میں آنے کے لیے، یہ جو ہے نا معرکہ جو ہوا، شہادت کربلا جو ہوئی، وہ اس طرف نہیں تھی. لیکن جن کے ایمان میں کمزوری ہے اور جن کے اندر تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری، روحانیت کی بو باس تک جن کے اندر نہیں ہے، ہاں ویسے لوگوں میں اس قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. کہہ رہے یہ تو ایک سیاسی معرکہ تھا، وہ ایک خاندانی جو ہے نا وہ جنگ تھی، وہ محض جو ہے نا اقتدار کے لیے یہ معرکہ تھا. اس قسم کے جو بیانات یا اس قسم کے جو خیالات آتے ہیں، وہ کمزور ایمان کی دلیل اور روحانیت سے کورے، بالکل نابلد، روحانیت کی بو باس جن کے اندر نہیں ہوتی، ویسے لوگوں کے زبانوں سے ایسی باتیں نکلتی ہیں. تو یہ جو ہے نا امام حسین علی مقام کی شہادت ہمیں یہ سبق اور یہ درس دے رہی ہے کہ حالات کتنے ہی ابتر کیوں نہ ہو جائیں اور کتنے ہی مخالف حالات کیوں نہ ہو جائیں، بلکہ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ خصوص اس زمانے دجالیت میں، اس زمانے دجالیت میں کئی ایسے لوگ مرشد بن کر بیٹھے ہیں جو کوئی نماز کا چور ہے، کوئی زکوٰۃ کا چور ہے، کوئی زانی ہے، کوئی ٹھگ باز ہے، کوئی دغاباز ہے، اور لوگ ایسے لوگوں کی اقتدا کیے جا رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کی پیروی کی جا رہی ہے. یہ جو ہے نا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں امام حسین علی مقام نے، آپ کی تمنا تھی. حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ جنگ کا جو معرکہ ہوا، جو نبرد آزمائی ہوئی، اس سے قبل امام حسین علی مقام 3 سوال رکھتے ہیں کہ مجھے یزید سے دو بدو مجھے ملنے دو، یا مجھے واپس مدینہ جانے دو، یا اس ملک کی طرف مجھے جانے دو جس ملک سے میرے نانا جان کو ٹھنڈی ہوا آئی. یعنی یہ وہ ملک ہیں، ہم خوش قسمت لوگ ہیں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، کیونکہ حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملک سے ٹھنڈی ہوا آئی. احادیث میں، الگ الگ احادیث کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں عرب میں نہیں لیکن عرب مجھ میں ہے، میں ہند میں نہیں ہوں، میں عرب میں ہوں لیکن عرب مجھ میں نہیں، میں ہند میں نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے، مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. جس کی طرف علامہ اقبال بھی اشارہ کرتے ہیں
کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میر عرب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، اس ملک سے ٹھنڈی ہوا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تھی، اس بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے امام حسین علی مقام کی تمنا تھی کہ اس لیے آپ نے وہاں کہا کہ مجھے ہند کی طرف جانے دو۔ لیکن یزید کی فوج نے آپ کے اس ارادے کو بدنیتی پر محمول سمجھ کر، یہ تصور کر کے کہ یہ جو بظاہر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملک سے ٹھنڈی ہوا آئی ہے، لہٰذا میں جو ہے نا اس ملک میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو بظاہر کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جا کر جو ہے نا اپنی ایک فوج تیار کریں گے اور ہم پر جو ہے نا چڑھائی کریں گے۔ یہ جو ہے نا بدگمانی کر کر آپ کو جانے نہیں دیا گیا، آپ کو گھیر کر لایا گیا کربلائے معلیٰ میں، اور آپ کی شہادت وہاں پر پیش آتی ہے۔ لیکن آپ ظاہرہ طور پر دیکھیے، کوئی ایک بزرگ خاندان کا یا گھر کا جو باپ ہوتا ہے، اس کی کوئی آرزو، کوئی خواہش رہ جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اولاد، اس کے جو لڑکے ہوتے ہیں، اس کی اولاد، وہ بڑی ہی متانت سے اور بڑے ہی عقیدت کے ساتھ اس کے اس ارادے کو پورا کرتے ہیں، بڑی جدت سے۔ ارے ہمارے والد صاحب کی یہ خواہش تھی، یہ آرزو تھی، یہ تمنا تھی، لیکن وہ نہیں کر سکے، لہٰذا ہم کر رہے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب ایک ظاہری، ایک دنیا کی، ایک انسان کا یہ معاملہ ہے، اس کی اولاد کا، تو جس کی مرضی اللہ کی مرضی بن گئی ہو، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے مصداق، جس کی مرضی اللہ کی مرضی ہو جائے تو کیا اللہ اس مرضی کو پورا نہیں کرتا؟ ضرور کرتا ہے، بلکہ جتنے اولیاء اللہ ہندوستان میں آئے ہیں، یہ امام حسین علی مقام کی تمنا کو، اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے آئے یہاں پر ہندوستان میں۔ اس لیے آپ غور کریں، ساری دنیا میں جس عقیدت و احترام کے ساتھ محرم منایا جاتا ہے، جلسے کیے جاتے ہیں، علم بٹھائے جاتے ہیں، عاشور خانے جو ہے نا آباد ہوتے ہیں، یہ معاملہ آپ دنیا کے کسی ملک میں نہیں پائیں گے۔ ہندوستان میں جو عقیدت و احترام کے ساتھ صرف مسلمان ہی نہیں، بلکہ کئی دیہاتوں میں، کئی مقامات پر مسلمان صاحب صرف فاتحہ کے لیے بٹھائے جاتے ہیں، بقیہ تمام رسومات، علم اٹھانا اور جو ہے نا پورے اخراجات برداشت کرنا، یہ تمام تر چیزیں غیر مسلمین جو ہے نا اس کو برداشت کرتے ہیں، آگ میں کودتے ہیں امام حسین علی مقام کا نام لے کر۔ تو یہ جو ہے نا صرف ہندوستان میں یہ عقیدت، یہ احترام کیوں؟ کیونکہ آپ کی تمنا تھی کہ میں ہندوستان کو جاؤں جس ملک سے میرے نانا جان کو ٹھنڈی ہوا آئی ہے۔ تو وہ جو ہے نا بظاہر آپ کو وہاں پر جو ہے نا شہید کیا جاتا ہے، آپ کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے خون کے خطرے سے، ایک ایک خطرے سے بے شمار اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کی روح مبارک اپنے جسم اطہر کو وہاں پر چھوڑ کر کربلائے معلیٰ میں یہاں پر کوچ کرتی ہے۔ وہی روح مبارک حضرت خواجہ اجمیری، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر کھینچ کر لائی، بلکہ آپ کے بعد سینکڑوں اولیاء اللہ بزرگان دین نے آ کر اس ہندوستان کو اولیاء اللہ کا مسکن بنا دیا۔ تو یہ جو ہے نا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین،
سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. یعنی بادشاہ ہیں، شاہ ہیں، حسین ہیں، امام حسین علی مقام ہیں، بادشاہ امام حسین علی مقام ہیں، دین ہیں تو امام حسین علی مقام کی شخصیت ہے، آپ کی ذات گرامی ہے، بلکہ دین کو پناہ دینے والی شخصیت ذات گرامی امام حسین علی مقام کی ہے. تو یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا درس، ایک بہت بڑا سبق ہمیں امام حسین علی مقام دے کر گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو ہے نا جو قرآن مجید کے اصول پر، اور ایک بات حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں، یہ کیا بات ہے، یہ کیا راز ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں امام حسین کے دیوانے ہیں. اس میں راز کیا ہے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، غور فرمائیے. حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں جو کوئی شخص، جو کوئی بھی حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور وقار کو باقی رکھنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے ذری سی بھی اگر کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو وہ ہر دو عالم میں سرخرو ہو جاتا ہے، اس کے ذکر کو، اس کے نمونے کو بقا حاصل ہو جاتی ہے، اللہ اس کے نام کو باقی رکھ دیتا ہے، اور حالات زمانہ ان کی جو ہے نا اس پر کوئی مضر اثر نہیں ڈال سکتا. تو یہ جو ہے نا اتنی بے مثل قربانی جو شہادتوں کی سردار شہادت ہے، امام حسین علی مقام نے جو پیش کی، وہ جو ہے نا اس سے ہمیں یہ جو ہے نا سیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو ڈھالیں. کیسے آپ کے اخلاق تھے، کیسے آپ کے اطوار تھے، کیسے آپ قرآن مجید پر عمل پیرا تھے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پاس و لحاظ کتنا تھا آپ کے اندر. حضرت قبلہ عالم ایک واقعے کو پیش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ امام حسین علی مقام دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور آپ غلام جو ہے نا سالن کا گرم کٹورا لاتا ہے، لیکن اتفاقاً جو ہے نا وہ گرم سالن کا کٹورا غلام کے ہاتھ سے چھلک کر گر جاتا ہے اور امام حسین علی مقام کی گردن پر گر جاتا ہے. تو انسان کی فطرت میں ہے غیظ، غصہ. تو وہ غیظ بھری آنکھوں سے امام حسین علی مقام غلام کو دیکھتے ہیں، اور غلام راستہ کیسے نکالوں میں، اس سے کیسے بچا جائے، قرآن مجید کا سہارا لیتا ہے. غلام قرآن مجید کی وہ آیت پڑھتا ہے کہ والکاظمین الغیظ، کہ وہ جو مومن بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے، مخرب جو بندے ہوتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. تو کیونکہ قرآن مجید پڑھا گیا تھا، قربان جائیے آپ کی اطاعت اور جو ہے نا قرآن مجید کے احکام پر عمل آوری میں فوراً غصہ رفع ہو جاتا ہے. اور غلام اس کی وہ آیت کا اگلا حصہ پڑھتا ہے والعافین عن الناس، کہ وہ صرف غصے کو پی جانے پر اکتفا نہیں کرتے، بات اتنے پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، عفو و درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. تو کیونکہ یہ آیت پڑھی گئی تھی، امام حسین علی مقام نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. غلام نے دریا دلی، فراخ دلی دیکھی امام حسین علی مقام کی. تو پھر اگلا حصہ اس آیت کا پڑھتا ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تو امام حسین علی مقام فرماتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. یہ ہے قرآن مجید پڑھا گیا تھا، کلام خدا پیش کیا گیا تھا، کیسے آپ نے جو ہے نا فوراً غصے کو پی لیا، معاف بھی کر دیا،
اور احسان یہ کیا کہ اس غلام کو آزاد بھی کر دیا۔ تو یہ جو ہے نا ایسے جو اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنے والے مقدس وجود سے ایسا گمان رکھنا کہ انہوں نے چھوٹی سی بات کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی، اس پر دو طریقے سے حضرت العالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر بڑا مقصد بڑی قربانی چاہتا ہے، ہر بڑا مقصد بڑی قربانی چاہتا ہے، لیکن وہ بندہ جو چھوٹے مقصد کے لیے بڑی قربانی پیش کرے وہ اللہ کا مقرب بندہ کہلاتا ہے اور حیات جاوید اس کو عطا کی جاتی ہے۔ یہ وہ قربانی دینے والے کی جانب سے یہ بات ہے، لیکن حضرت قبلہ عالم وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ جو معرکہ ہوا چھوٹی سی بات تھی، صرف بیعت کے لیے جو ہے نا کہا گیا تھا، لیکن امام حسین علی مقام نے اتنی بڑی قربانی پیش کی، چھوٹی سی بات تھی اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ اس بات پر جو لوگوں کے اعتراضات کرتے ہیں لوگ، اس پر حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ یہ اس قسم کا بیان یا اس قسم کے الفاظ ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کے ایمان میں کمزوری ہے، جن کے دل میں جو ہے نا بیماری ہے، ایسے لوگوں کے زبانوں سے یہ ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ ارے یہ چھوٹی سی بات تھی اتنی بڑی قربانی دے دی اس بات کے لیے۔ کیا جو ہے نا حضرت العالم فرماتے ہیں اللہ والے کام کی اہمیت کو نہیں دیکھتے، وہ کام خود اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے، بلکہ اللہ والے کے پیش نظر اس پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پاسداری اور اس پر عمل پیرا ہونا اور شہادت کو پیش کرنا۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ جو ہے نا اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ ایک مومن بندے کے پیش نظر وہ ظاہری جو ہے نا وجاہت کے لیے کبھی کام نہیں کرتا، اقتدار کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے ایک مومن بندے کی ہرگز ان جو ہے نا کاموں میں کوئی جو ہے نا وہ قدم نہیں رکھتا ان کاموں میں، بلکہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہوتا ہے، عاجزی اور ان کے ساری کا دامن تھامے ہوئے اخلاص کے ساتھ وہ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے وہ کمر کس کر کھڑا ہوتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں زندہ رہوں اور دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں زندہ رہوں اور دین میں بگاڑ پیدا ہو، دین میں بے طوری پیدا ہو جائے؟ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ یہ کیسے جو ہے نا لوگ تھے، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین اور عشر مبشرہ، اہل بیت اطہار، ان کی بے مثل قربانیاں ہیں، دنیا رہتی دنیا تک ویسی قربانی اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا جو انہوں نے پیش کی، جو جس انداز سے تربیت کی گئی ان کی، امام حسین علی مقام کی، حسنین کریمین کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایسے پاک جوڑے سے جو تربیت ہوتی ہے، جو ہے نا اولاد پیدا ہوتی ہے، جو انتہائی مطہر مصفہ اور دین کے جو ہے نا علم کو بلند کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر حضرت قبلہ عالم کے ساتھیوں کے تعلق سے پیشن گوئیوں میں تھا، 800 سال قبل سے موجود تھا کہ ستیہ بیجوں ونو ہڑکت برتانے گرو رایا، کہ وہ سچے پاک بیجوں کو چنتا ہوا آئے گا، یہ وہ مقرب بندے، ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جن کی جو ہے نا آباء و اجداد میں
پاکی ہو. صرف اللہ جو ہے نا جس سے کام لینا ہے وہ اس میں نہیں پاکی نہیں دیکھتا, بلکہ ان کے ماں باپ, ان کے جو ہے نا آبا و اجداد میں اللہ دیکھتا ہے کیا ان کے اندر جو ہے نا کس قسم کی پاکی تھی, یہ کیسے لوگ تھے. تو وہ جو ہے نا جس کسی کا بھی اللہ انتخاب کرتا ہے وہ ان کی جو ہے نا نسلیں پاک ہوتی ہیں, اور ان کو اللہ منتخب کرتا ہے, ان سے اللہ چنتا ہے, اور جو ہے نا وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی عملی تفسیر ہوتے ہیں. وہ بے باک ہوتے ہیں, وہ حق گو ہوتے ہیں. آئین جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. یہ ان کو مصلحت پسندی یا جو ہے نا سامنے کس قسم کا بندہ ہے اس کے موافق بات کرنا, یہ جو ہے نا مومن کا شیوا نہیں ہوتا. وہ حق بات کرتا ہے چاہے سامنے والے کو گرا گزرے, اس کو کڑوی لگے, اور حق بات ہوتی ہی کڑوی ہے. الحق مرن, حق بات کڑوی ہوتی ہے. یہ جو ہے نا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے. مومن کا ہتھیار برچھے, نیزے, تلوار یہ چیزیں نہیں ہوتی, بلکہ مومن کا ہتھیار تقوی, طہارت, پرہیزگاری, للہیت, فقیری, یہ اس کا ہتھیار ہوتا ہے. یہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. وہ مزل پاور پر اور جو ہے نا طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے. طاقت فرعون کے پاس تھی, حامان, نمرود, شداد, لیکن ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا. کاسب معقول ہو گئے سارے. خیسر و کسرا جیسی بڑی بڑی سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئیں, کوئی نشان باقی نہیں رہا. حضور اور آپ کے رفقا, آپ کے صحابہ جو پیٹ پر پتھر باندھے 2 دن 3 دن کے فاقے گزارے, جنہوں نے انتہائی قسم پرسی میں شعبے ابی طالب میں پتے کھا کر زندگی ایام کو کاٹا, ان ایام کو, ان کا نام باقی ہے آج. خیسر کا نام, کسرا کا نام کیا تھا لوگ جانتے بھی نہیں. یہ جو ہے نا اللہ کے مقرب بندے, یہ غازی, یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ جس کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ایک مومن کا جو شیوا کیا ہوتا ہے, وہ شہادت پیش کرنا ہوتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربانی پیش کرنا ہوتا ہے. وہ ثمرات کی, نتیجے کی پرواہ نہیں کرتا. تھے سمد آپ, نتیجے کی نہیں تھی پرواہ. صبر کے سارے مدارج کو ختم کر دے کر آئے میدان میں دلدل پہ شہ عالی جا. پوری قوت سے ہوئے عدو پر حملہ آور, جان بھی دے ہی دی, تھا آخری سودا رب کا. کچھ نہ باقی رہا ان کا, رہا باقی اللہ. لا الہ کی ہیں تفسیر حسین ہی واللہ. سر قلم سجدے میں کروایا یزید مردود, مر گیا دشمن حق, آپ ابد تک زندہ. غیرت حق میں ہیں برباد یزیدی سارے, کوئی باقی نہ رہا نام بھی لینے والا. گر کہیں ہو بھی کہیں نسلی تعلق والا, وہ بھی ظاہر نہ کرے گا کبھی رشتہ اپنا. نسل حسنین ہے پھیلی ہوئی مثل ذرات, غیر بھی چاہتا ہے ہو جائے تعلق ان کا. ایک اللہ ہے شہید اور شہید ہیں شبیر, در عمل کلمہ توحید جہاں میں چمکا. تو یہ جو ہے نا امام حسین علی مقام کی جو قربانی ہے, اس سے ہمیں جو ہے نا سبق حاصل کرنا ہے. آپ کا جو موقف تھا, آپ کا جو سٹینڈ تھا, اس موقف کو اپنے زندگیوں میں ڈھالنا ہے کہ ہم مومن کو اللہ کس بات کی تلقین کر رہا ہے. کونوا مع الصادقین, تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ان لوگوں کے ساتھ نہیں جو جدھر جو ہے نا طاقت ہوتی ہے ادھر ہو جاتے ہیں, جدھر مال اسباب سہولتیں ہوتی ہیں ادھر ہو جاتے ہیں.
ان لوگوں کے ساتھ مت ہو جاؤ. تم یہ مت دیکھو کہ تم جو ہے نا بالکل جو ہے نا مختصر ہو. تم یہ مت دیکھو کہ تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے. تم یہ مت دیکھو کہ تمہارے پاس ہتھیار موجود نہیں ہے. تم یہ مت دیکھو کہ تمہارے جو ہے نا بڑے بڑے لوگوں سے روابط نہیں ہیں, بڑے بڑے حکام سے تمہارے روابط نہیں ہیں. یہ مت سوچو, یہ مت دیکھو, بلکہ تم جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے نا احکام کے پابند رہو. تمہیں لاکھ جو ہے نا طوفان آئے, لاکھ آندھی آئے, لیکن تم اس بات کی فکر مت کرو, بلکہ اللہ و رب العزت کا ہاتھ تمہارے ساتھ ہے. وہ جو مومن بندے ہوتے ہیں, جو مومنانہ اوصاف جن کے اندر ہوتے ہیں, وہ جو ہے نا بے باک, نڈر, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی عملی تفسیر بن کر زندگی بسر کرتے ہیں. ان کے پیش نظر دین کو غالب کرنا, اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا, بس یہ مقصود ہوتا ہے. اقتدار کے لیے, شہرت کے لیے, نام و نمود کے لیے مومن بندہ ہرگز کام نہیں کرتا. بلکہ حضرت قبلہ حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث ہے کہ اگر کوئی اس ارادے سے نماز پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں, پیشانی پر جو ہے نا نشان بھی آ گیا, اور لوگ جو ہے نا لوگوں میں یہ بات عام بھی ہو گئی کہ ارے کتنے جو ہے نا پابند ہیں صوم و صلات کے فلاں صاحب, اس بات کے لیے وہ جو ہے نا نماز پڑھ رہا ہے, مسجد کا رخ کر رہا ہے, دوزخ میں ڈالا جائے گا. اور وہ سخی, وہ خیر خیرات کرنے والا بندہ, اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور یہ میرا حق ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے, مجھے کرنا ہے, یہ میرا فرض ہے, یہ مجھ پر حق ہے, مجھے اپنے مال میں سے انفاق کرنا ہے, رات اور دن کرنا ہے, چھپا کر ظاہر کر کے دینا ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ, اس ارادے سے, اس نیت کے ساتھ نہیں, یہ ایمان کے ساتھ نہیں ایثار کر رہا, یہ اس انٹینشن کے ساتھ خرچ نہیں کر رہا, بلکہ اس نظریے کے ساتھ خرچ کرتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں, لوگ میری تعریف کریں, کہ ارے ویڈیو بنا کے وہ جو ہے نا آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز جو ہے نا عام کرنا, جو کام بھی کر رہے ہیں. بہرحال تو وہ نام و نمود کے لیے اگر کوئی خرچ کرتا ہے, اپنے مال کو لگاتا ہے, تو ویسا شخص بھی جو ہے نا دوزخ میں ہانکا جائے گا, کیونکہ اس نے اخلاص کے ساتھ عمل نہیں کیا تھا, نام اپنی شہرت کے لیے کیا تھا, وہ تو اس کو مل گئی. اب اللہ فرمائے گا کہ میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے, تو نام و نمود کے لیے, شہرت کے لیے کر رہا تھا, وہ تو تجھے دنیا میں مل گئی, اب میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور وہ تیسرے اس شخص کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ وہ مجاہد جو مقابلہ کر رہا ہے, دشمنوں سے قتال کر رہا ہے, لیکن اس کے پیش نظر دین کو غالب کرنا, کفر کا خاتمہ ہو جانا, کفر کی جڑیں کٹ جانا, یہ اس کا نظریہ نہیں تھا, اس نظریے سے نہیں لڑ رہا تھا, بلکہ وہ اس لیے لڑ رہا تھا کہ میرا چرچا ہو, میری بہادری کے گیت گائیں لوگ, کہ ارے کیسا بہادری سے شہید ہو گیا, لوگ یہ بولیں, اور وہ مجاہدین کی اور وہ بہادروں کی لسٹ میں میرا نام آ جائے. اس نظریے سے اگر کوئی اپنی جان بھی گنوا دیتا ہے, لیکن سرکار فرماتے ہیں وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ شہرت کے لیے, نام و نمود کے لیے اس نے لڑی جنگ. اس لیے جنگ نہیں لڑی کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے, کفر کا خاتمہ ہو جائے, اللہ کی حمد نافذ ہو جائے, یہ نظریہ نہیں تھا. اس لیے اللہ فرمائے گا کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے. تو اس لیے یہ بہت اہم اور بنیادی, یہ بیسک جو ہے نا چیز ہے کہ آپ جو بھی کام کریں, بہت زیادہ کی ضرورت نہیں, تھوڑا ہی صحیح, لیکن اس عمل میں, اس کام میں اخلاص ہو.
عجز و انکساری ہو، عاجزی ہو، وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ اگر اس عمل میں ریاکاری، بناوٹ، تصنع، دکھاوا اگر آ جاتا ہے تو وہ چیزیں چاہے وہ کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، آپ کی قربانی، آپ کا عمل، وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے نام و نمود کے لیے کی، وہ دنیا میں آپ کو مل گئی، اللہ کے پاس کوئی اجر نہیں رہے گا۔ تو یہ چیزیں، ان چیزوں کو، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہیں، یہ جو ہے نا، یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ نام و نمود، شہرت، اقتدار، یہ جیسا دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طریقے سے یہ جو ہے نا آپ کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام حسین علی مقام کی جو شہادت، آپ کی جو قربانی ہے، ان چیزوں کو، ان اوصاف کو، اور آپ کا جو موقف تھا، اس کو اپنی ہم زندگیوں میں ڈھالیں۔ اور امام حسین، جیسا کہ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک یزید تھا، ایک کربلا قائم ہوئی، یہاں پر کئی یزید ہیں، کئی کربلا کے میدان گرم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بتا کر حضرت قبلہ عالم فرما رہے ہیں کہ آج حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر گندہ دہنی کی جا رہی ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور قرآن مجید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اے اللہ کے نام لیوا مسلمانوں، اے رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والے مسلمانوں، اے امام حسین علی مقام کا شوق، ذوق اور وہ جذبہ، ان سے محبت، ان سے وارفتگی رکھنے والے مسلمانوں، امام حسین علی مقام کی طرح کمر کس کر میدان میں نکلو، اٹھو۔ جیسے وہاں پر یزیدیوں نے اسلام کو جیسے کھوکھلا کر دینے کے لیے اور بیتوریوں کو اور اپنے آپ کو جو ہے نا پیش کیا، اقتدار میں لایا، جو انتہائی غیر متقی لوگ تھے، اسی طریقے سے آج جیسے امام زین العابدین بیمار و بیکس فوج یزید کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے، آج اسلام کفار مشرکین کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے۔ درد رکھنے والے، اے درد رکھنے والے مسلمانوں، اے اسلام سے ہمدردی اور اسلام پر مرنے مٹنے کا جذبہ رکھنے والے مسلمانوں، اٹھو۔ کربلا کا درس ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ تم جو ہے نا کمر بستہ ہو جاؤ، اور جو ہے نا اپنے سر کو کفن باندھ کر میدان میں نکلو، اسلام کے عالمگیر پیغام کو پیش کرو ان لوگوں کے سامنے، دشمنان اسلام کے سامنے۔ امام حسین علی مقام کی جو تمنا تھی وہ بشکل دیندار انجمن جسم اختیار کر گئی ہے۔ اب اس ذریعے سے سارا ہندوستان اسلام کی آغوش میں آ جائے گا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وہ وقت آئے گا کہ اس سارے خطے پر، سارے ہند پر امام حسین علی مقام نے جو جس تمنا کے ساتھ، آپ کی جو تمنا تھی، آپ کا جو ارادہ تھا اس سمت آنے کا، وہ تمنا پوری ہوگی۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں جو اصل جو کام تھا اسلام کی حجت کو پوری کر دینا، وہ حضرت قبلہ عالم اور آپ کے ساتھیوں نے کر دیا۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں سام کی منڈی کو کچل دیا ہوا میں، صرف دم ہل رہی ہے بس، وہ بھی آنن فانن میں اس میں تھوڑی سی جان رہتی ہے، وہ بھی جو ہے نا ختم ہو جائے گی، اور سارے خطے پر لے کے یہاں جذبہ تبلیغ حسین آئے ہیں، جائیں گے ہند سے ہندوؤں کو مسلمان کر کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مقصد کے تحت اس خانقاہ کا قیام عمل میں آیا ہے، اس مقصد کو بر لانے کے لیے اللہ ہم تمام سے دامے درمے قدم سخن کام لے۔ اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ مقام کی تمنا کو پورا کرنے کا ہم سے جتنا ہو سکے حتی الامکان کما حق ہم سے جو ہے نا وہ کام لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔